بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہو بیمار سی رہتی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ہر وقت اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے بڑی مشکل سے کام کرنے کی کوشش کرتی۔ میں اگرچہ روایتی ساسوں کی طرح سخت مزاج تھی، مگر مجھے اس کی یہ بیماری اور اس کی مجبوری دل پر محسوس ہوتی تھی۔ وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہتی، مگر ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی۔ ایک دن میں نے اس سے کچن میں کام کرتے پوچھا، سبیحہ بیٹی کیا بات ہے؟ تم کچھ تھکی سی رہنے لگی ہو۔ جی اماں، بس میرے سر اور کمر میں شدید درد رہتا ہے۔ آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے ہاں لے جائیں نا، مجھے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ سبیحہ نے کہا تو میں بھی سوچنے لگی کہ بہو کا خیال تو مجھے رکھنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیمار پڑ جائے اور میری ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ شام کو صفدر سے آتے ہی میں نے اس سے بات کی۔ صفدر کہنے لگا، امی میں ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتا، آفس کے بکھیڑے نہیں چاہتا، آفس کے بکھیڑے ہی بہت ہیں، آپ سبیحہ کو خود ہی چیک کروا لیں۔ بیٹے کی بات سن کر میں نے خود ہی بہو کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں 5-6 ہزار کے ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ پھر ایک عورت آئی اور وہ میری بہو کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کچھ دیر میری بہو کا ٹیسٹ ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو کافی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، مگر پہلے سے قدرے مطمئن تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگی، آپ فکر نہیں کریں، باہر جا کر ویٹنگ ایریا میں انتظار کریں، آپ کو تھوڑی دیر میں بلا لیا جائے گا، آپ کی بہو کی رپورٹس آنا ابھی باقی ہیں۔ میں اور سبیحہ باہر ویٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک نرس نے اندر بلایا۔ نرس نے میری بہو کو کمرے میں آنے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے صرف مجھے بلایا تھا۔ یہ سن کر تو میں ڈر ہی گئی تھی کہ نہ جانے ڈاکٹر، تب ان کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی خطرے کی بات ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیکن یہ سب تو میری توقعات سے بڑھ کر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میری بہو کو ایسی بیماری ہے کہ وہ ہم سب میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم سب اس سے دور رہیں اور اسے کچھ وقت دیں۔ وہ اپنی دوائیوں کے ذریعے میری بہو کا علاج کرنے کی کوشش تو کرے گی، مگر اس کے باوجود بھی احتیاط لازم ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ہم سب بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میری بہو بھلی چنگی ہے، بس اس کی کمر میں معمولی سا درد رہتا ہے۔ تم نے تو اسے نہ جانے کون سی جان لیوا بیماری کا بتا کر خوف زدہ کر دینا تھا۔ میں اپنی بہو پر ایسی کوئی پابندی نہیں رکھوں گی۔ جیسے آپ کی مرضی ماں جی، ڈاکٹر نے مجھے کہا، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک تیکھی نظر سے دیکھا جیسے باہر جانے کا کہہ رہی ہو۔ میں باہر آئی تو سبیحہ بے چینی سے میری منتظر تھی۔ آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، مگر میں نے اسے اس بارے میں نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ نہیں بہو، اس نے کہا کہ درد کی گولیاں لے لو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم آرام کرو گی تو بھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ میں سبیحہ کو لے کر گھر آ گئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کھانا بنانے کا کہا، ابھی اصغر کے آنے کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا۔ اتنے میں اپنی پڑوسن نادیہ کے ہاں چلی گئی۔ نادیہ مجھ سے میری بہو کے بارے میں اکثر بات چیت کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے اس مسئلے کا ذکر کیا کہ بہو کو کمر اور سر میں درد رہتا ہے۔ تب اس نے بھی یہی کہا کہ اسے زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے، لگتا ہے کہ وہ اچھا کھاتی پیتی نہیں ہے اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو کر خود کو ہلکان کر لیتی ہے۔ نادیہ کی بات بھی سارے کام کیا کرتی تھی اور کھانا بھی کم ہی کھاتی تھی۔ میں اسے اکثر کھانے کا کہتی تو وہ یہی کہتی کہ میں موٹی ہو جاؤں گی، زیادہ کھانا کھا نہیں سکتی، میرے پیٹ کو عادت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، بلکہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھی۔ البتہ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کی بجائے شادی کو ترجیح دی تھی، اسی لیے میں اسے باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے لانا چاہتی تھی، مگر سبیحہ نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس اب دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اسی رات سبیحہ نے بنایا ہوا کھانا ہم سب کو دیا۔ میں، اصغر اور میرا چھوٹا بیٹا جمال کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے، مگر میں مسلسل محسوس کر رہی تھی کہ سبیحہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی
اس سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ الٹی کرتی اٹھی اور اپنی طرف بھاگ گئی۔ میں اس کی اس طبیعت پر پریشان تھی، مگر رات کا وقت تھا، اصغر بھی گھر پر تھا۔ میں نے زیادہ دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہی مجھے فوراً گہری نیند آ گئی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ میں تو اپنے ہوش و حواس ہی کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے تو اپنے منہ میں انگلیاں داب لیں۔ مجھے اتنی دیر ہو گئی سوتے ہوئے، میں نے تو آج تک کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو جلدی سونے کے باوجود میں صبح دیر سے اٹھی؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھی تو بہو پہلے سے کام پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے دن کا کھانا بھی تیار کر لیا تھا۔ بولی، میں نے ناشتے پر آپ کا انتظار کیا مگر آپ اٹھی نہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی جب مجھے اپنے ہی گھر میں اصغر اور جمال سوئے ہوئے ملے۔ سبیحہ، ابھی تک اصغر اور جمال کیوں نہیں اٹھے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ اماں، کیا پتہ ان کو سونے کا دل کر رہا ہو، اسی لیے ابھی تک جاگے نہیں ہیں۔ سونے دینا، آئیں میں اور آپ دن کا کھانا کھاتے ہیں۔ سبیحہ نے مجھے کھانا پیش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر میں اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اصغر، جمال اور میرا ایک ہی وقت میں بے ہوشی جیسی نیند سونا ایک غیر معمولی بات تھی۔ مگر میں نے سبیحہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی میں اسے محسوس ہونے دینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی یہ کوئی مفروضہ یا وہم بھی تو ہو سکتا تھا، مگر اس رات بھی ویسا ہی ہوا۔ سبیحہ نے کھانا بنایا اور کھانا کھاتے ہی ہم لوگ گہری نیند سو گئے۔ صبح 12 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد جب ہماری آنکھ کھلی تو میرا تو سر بوجھل ہو رہا تھا، جبکہ اصغر اور جمال بھی اسی بات کی شکایت کر رہے تھے۔ ہمارا تو تقریباً دن کے 18 گھنٹے سوتے ہوئے ہی گزر گئے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کو حیرت سے تھے، جبکہ میری بہو کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کو جو نیند آئی رہتی وہ بھی جیسے کہیں اڑ گئی تھی۔ وہ حشاش بشاش سی بیٹھی ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سفید رنگ کے دانے تھے۔ کہیں یہ بیمار تو نہیں اور ہمیں بھی وہی بیماری لگا رہی ہو؟ ایسا سوچتے ہی میرے ذہن میں اس ڈاکٹر کی باتیں چلنے لگیں جس نے کہا تھا ہمیں کچھ دن اپنی بہو کو خود سے الگ کر دینا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خیر، میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اب بہو سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بنواؤں گی۔ اگلے دن میں نے سارا کھانا خود بنایا، دسترخوان پر بھی لگایا۔ میں نے کھانا بھی خود لگایا تھا، مگر جب کھانا لگانے کے بعد میں نے سبیحہ کو پانی کے لیے اٹھایا تو اس نے مجھے گھور کر غصے سے دیکھا اور پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ اب تو سبیحہ کے تاثرات عجیب سے لگ رہے تھے۔ اس کی اس غصے والی حرکت کے بعد میں نے اور میرے بیٹے نے پانی تو پیا، لیکن چھوٹے بیٹے جمال نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ بہو کی ایسی باتیں فوراً سمجھ جاتا اور ہمیشہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرتا تھا۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے، لیکن وہی کل والی کہانی ہمارے ساتھ دوبارہ دہرائی گئی۔ ہم صبح 12 بجے تک سوتے رہے۔ اب مجھے پکا شک ہو گیا تھا کہ میری بہو کو واقعی میں کوئی جان لیوا بیماری ہے، جو اس کے چھوئے ہوئے پانی میں بھی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے سروں میں بھی درد ہوا، جبکہ جمال جس نے پانی نہیں پیا تھا، یہ بات بھی اسی چیز کا ثبوت تھی کہ میری بہو میں وہ بیماری واقعی میں موجود ہے جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ اب میں نے بہو کا کمرہ باضابطہ طور پر الگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میرا بیٹا اصغر تقریباً 1 ہفتے سے آفس نہیں جا رہا تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے بیٹے کو ساری حقیقت بتا دی۔ بہو کو تو پہلے ہی اس سب کا علم تھا۔ میرے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت دکھی ہوا، کہنے لگا میں سبیحہ کا علاج ضرور کرواؤں گا، اگرچہ ابھی تو میری جیب خالی ہے، مگر 3 مہینوں میں رقم جوڑ لوں گا اور سبیحہ کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میری بیوی اس قدر تکلیف میں ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سبیحہ کے لیے میرے بیٹے کی محبت بے انتہا تھی، مگر سبیحہ آج کل بیمار رہنے لگی تو دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دکھ کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ سبیحہ کو میں نے ایک کمرے میں الگ کر دیا۔ اب میں اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا۔
میں نے سبیحہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ وہ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہی ہماری مدد تھی۔ ایک شام نادیہ پڑوسن ہمارے گھر آ گئی۔ نادیہ جانتی تھی کہ میری بہو کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، مگر وہ بھی کہاں رکنے والی تھی۔ کہنے لگی مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ میں نادیہ کو مجبوراً بہو کے کمرے میں لے گئی۔ سبیحہ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے بولی، ارے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بھلی صحت مند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رنگ روپ نکال لیا ہے۔ تم لوگ کہیں بیوقوف تو نہیں ہو گئے جو اس کی باتوں میں آ گئے ہو؟ اس وقت سبیحہ سو رہی تھی جب نادیہ نے یہ بات کہی۔ تب میں نے بھی سوچا کہ سبیحہ کو بظاہر تو کوئی بیماری نہیں، بھلا نیند آنے والی کون سی بیماری ہے؟ پھر سبیحہ خود بھی تو ایک ڈاکٹر تھی، اس نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ ہم اسے کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائیں، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ اگر ہم کسی اور ڈاکٹر سے بھی اس کی بیماری کا پتہ لگواتے تو شاید کوئی نہ کوئی حل نکل آتا، مگر سبیحہ کہیں جانے پر راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں سبیحہ کا بھانڈا پھوڑ کر رہوں گی، کیونکہ وہ خواہ گھر کے کاموں سے بچنے کی خاطر بیماری کا ڈھونگ رچا رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کا رنگ دن بدن نکھرتا جا رہا ہے۔ پہلے میں بہو کے کمرے کا رخ نہیں کرتی تھی، لیکن اس دن صبح صبح اٹھتے ہی میں سبیحہ کے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر یہ کیا، اس نے تو کمرے کے باہر بھی پردہ لگا رکھا تھا، یعنی کہ دروازے پر پردہ پڑا تھا اور وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ امی، آپ یہاں سے چلی جائیں، ایسا نہ ہو کہ میری بیماری آپ کو بھی لگ جائے۔ سبیحہ جذباتی آواز میں بولی، نہیں بیٹی، مجھے کچھ نہیں ہوتا، تم دروازہ کھولو۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، امی کہا نا کہ آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، ورنہ میں باہر نہیں آؤں گی۔ سبیحہ نے ضد کرتے ہوئے کہا، دیکھ نہیں رہی آپ، اسی لیے تو میں نے پردہ لگا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیماری کے اثرات پورے گھر پر پڑیں۔ سبیحہ نے مجھے تقریباً خوفزدہ کرتے ہوئے کہا، مگر میں اس کی باتوں میں اب نہیں آنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا جواب دیتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک ہونے کی دیر تھی کہ سبیحہ فوراً اچھل کر باہر آئی۔ اب کیا ہوا؟ میری بیماری کا خوف نہیں رہا تم کو؟ میں نے سبیحہ سے پوچھا۔ نہیں امی، میں نے ایک پارسل منگوایا تھا، میں نے سوچا میں جا کر خود لے لوں۔ دراصل میں نے اپنے لیے ایک دوا منگوائی ہے، پارسل پر میرے دستخط چاہیے ہوں گے، پھر مجھے پیسے بھی تو دینا ہے۔ یہ کہہ کر سبیحہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا لفافے میں کوئی چیز لیے کھڑا تھا۔ سبیحہ نے آگے جھپٹ کر اس سے وہ لفافہ لے لیا اور فوراً سے اندر کمرے کی طرف بھاگی۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اس نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا، تک باہر نہیں آئی۔ ویسے بھی وہ ہم سے دور رہتی تھی۔ شام کو میرا بیٹا آیا تو میں نے اسے بھی یہ بات بتا دی تھی کہ صبح ایک لڑکا آیا تھا جس سے سبیحہ نے ایک لفافہ لیا اور اس کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ اصغر نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا، بولا امی کچھ بھی ہو جائے آپ باہر نہیں آنا، میں اس کا علاج خود کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سبیحہ کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سبیحہ کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ اس طرف نہ جاؤں، مگر پھر رہا نہیں گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی، مگر یہ کیا، میرے بیٹے نے تو باہر کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا کہ نہ جانے بیٹا غصے میں آ کر بہو کے ساتھ کیا سلوک کر دے۔ میں دروازہ پیٹتی گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہو گئی تھی، بیٹے کے گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آئی تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ اللہ جانے یہ اسے کہاں لے کر گیا ہے، سوچتے سوچتے میں نیم پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بیرونی دروازہ کھلا اور میرا بیٹا شاید گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے آ کر میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں سخت گھبرائی ہوئی تھی، اسے لان تان کرنے لگی، برا بھلا کہا، تم بہو کو لے کر کہاں چلے گئے تھے؟ میری تو جان ہی نکال دی تم نے۔ میری بات پر وہ کچھ نہ بولا، بلکہ تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
میں جا کر بہو کے کمرے کو دیکھنے لگی، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ بیٹا اسے کہیں چھوڑ آیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل دہل گیا۔ خیر پھر یہ کہہ کر دل کو تسلی تھی کہ اس کے میکے چھوڑ آیا ہوگا، مگر صبح اٹھ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے میکے میں بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا تو آفس چلا گیا تھا۔ میں اپنی پریشانی میں کبھی کسی سے بات کرتی تو کبھی اپنے پڑوسیوں سے پوچھتی کہ سبیحہ کو کہیں دیکھا ہے، مگر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ سبیحہ کہاں گئی ہے۔ شام کو میرا بیٹا آیا تو میں اس پر برس پڑی۔ وہ مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا، امی آپ تھوڑے دن صبر کر لیں، اگر وہ میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے واپس مل جائے گی، اگر نہیں تو میں اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا، مگر یہ گناہ بھی نہیں کرنے دوں گا جسے اب اس نے عادت بنا لیا ہے۔ کون سا گناہ بیٹا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ آپ اسی کی زبانی سن لیجیے گا جب وہ دوبارہ اس گھر میں آئے گی۔ 1 ہفتے کے بعد میں اسے لے کر آ رہا ہوں۔ میرا بیٹا زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، میں نے بھی اس سے زیادہ تفتیش نہیں کی۔ ہفتے کے بعد وہ خوشی خوشی سبیحہ کو گھر لے آیا۔ میں نے جو اتنے دنوں کے بعد اپنی بہو کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے کانپنے لگی۔ تم کہاں چلی گئی تھیں بیٹا؟ یہ بدماش تمہیں کہاں لے کر گیا تھا؟ میں نے بیٹے کے کان کھینچتے ہوئے کہا، امی جان مجھے معاف کر دیں، غلطی ان کی نہیں، غلطی میری تھی، مجھے اپنے ہی کیے کی سزا ملی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی، کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ میری بہو نے یہ کہہ کر میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اب اس کی قدر آ گئی تھی۔ ہوا کیا تھا بیٹی؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ امی جان میں نے آپ سب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، شاید مجھے اسی کی سزا ملی۔ جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو مجھے اپنی کالج لائف کی آرام دہ زندگی یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں بھی اسی ٹھاٹھ اور آرام سے رہوں جیسے میں پہلے رہا کرتی تھی، مگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ تب میں نے اپنی ایک ڈاکٹر دوست سے رابطہ کیا، اس سے کہا کہ ایک دن میں تمہارے پاس آؤں گی، کمر درد کا بہانہ کروں گی، تم میری ساس سے کچھ ایسا کہنا نہ کروائے۔ وہ بہت ہی تیز تراز اور چالاک لڑکی تھی، اس نے نہ جانے کیسے آپ کو اپنی باتوں میں کر لیا، لیکن اس سب باتوں کے باوجود بھی جب آپ نے مجھ سے گھر کا کام کروایا تو میں نے وہ گولیاں آپ سب کو بھی کھانے میں ملا کر دے دی تھیں۔ مجھ سے کوئی جو بھی چیز مانگتا میں اس میں نیند کی گولی ملا دیتی تاکہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو لگنے لگا کہ مجھے کوئی مہلک بیماری ہے، حالانکہ بیماری کوئی نہ تھی، یہ سب میرا رچایا ہوا کھیل تھا تاکہ میں گھر کے کاموں سے بچ سکوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ اصغر مجھے علاج کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر لے گئے تھے۔ میری آدھی عادت تو چھوٹ گئی ہے، رفتہ رفتہ باقی بھی چھوٹ جائیں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری بہو نے میرے آگے ہاتھ تو جوڑ دیے، میں نے اسے معاف بھی کر دیا، لیکن ابھی تک دل کو چین نہیں آیا۔ میری بہو ایسی ہے تو میری نسلیں نہ جانے کیسی ہوں گی۔ خدا اس نوجوان نسل کو ہدایت دے کہ یہ اپنے آرام کی خاطر کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔